بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ان کے دل میں غم کا طوفان امڑ آیا، اس زمین پر لعنت کی جس پر یہ خون ناحق بہایا گیا اور اس نے اسے قبول کیا۔ نیز قابیل پر بھی لعنت کی۔ قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے آسمان سے ندا آئی کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز سے آہو بکا کرتے ہوئے بارگاہ عزی میں التجا کی، پروردگار میری مدد فرما اور اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے اس جان لیوا غم سے نجات عطا کر۔ خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور انہیں بشارت دی کہ صبر سے کام لو، میں تمہیں حابیل کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں جو اس کا جانشین ہوگا۔ اس بشارت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جناب حوا حاملہ ہوئیں اور ایک مولود مسعود کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم علیہ السلام، یہ بیٹا میری جانب سے تم میں ہبہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام ہبۃ اللہ ہے، اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے نیک پاک بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اس کا نام ہبۃ اللہ رکھ دیا۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 230-231۔ حابیل کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام کے جاں سوز اشعار۔ ترجمہ، یعنی تمام سرزمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب کچھ تہ و بالا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور بدصورت ہو گیا۔ ہر غذا کا ذائقہ اور ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور سانولے خوبصورت چہرے کی شادابی اور رونق ماند پڑ گئی ہے۔ میں طولانی زندگی کو اپنے لیے غموں کا گھر سمجھتا ہوں۔ کیا وہ دن آئے گا کہ اس دکھی زندگی سے نجات ملے؟ کیا ہوا ہے کہ میری آنکھیں آنسو نہیں برساتی اور اشک بہانے سے دریغ کرتی ہیں، جبکہ حابیل کی لاش قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ اس حزن و غم پر افسوس کہ میں اپنے پیارے حابیل کے فراق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ عیون الاخبار الرضا جلد 1 صفحہ 243، نقل از حضرت علی علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس 3 نورانی و خوبصورت اور 3 روسیہ و بدصورت افراد آئے۔ نورانی و خوبصورت افراد ان کے دائیں جانب اور بدصورت و روسیہ ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حیران کن اور غیر معمولی تھا۔ آپ علیہ السلام نے بلا تعامل ان سے کہا، آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں۔ اس کے بعد اپنی دائیں طرف متوجہ ہوئے اور ایک نورانی و خوبصورت شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عقل و خرد ہوں۔ آدم علیہ السلام، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرا ٹھکانہ انسان کے مغز میں ہے۔ آدم علیہ السلام دوسرے نورانی اور خوبصورت شخص سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مہر و محبت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرا ٹھکانہ انسان کے دل میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے خوبصورت شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حیا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، میری جگہ انسان کی آنکھ ہے۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ عقل کا مرکز و محور مغز انسان ہے، مہر و عطوفت کا مرکز دل اور حیا کا مرکز و مسکن آنکھ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بائیں جانب توجہ کی اور بدصورت و روسیہ افراد سے پوچھا، تم بھی اپنا تعارف کرواؤ، اور ان میں سے ایک سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں خودخواہی و تکبر ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، میرا ٹھکانہ انسان کا مغز ہے۔ آدم علیہ السلام، کیا وہ عقل کی جگہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن
جب میں وہاں پر بسیرا کر لیتا ہوں تو عقل وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام دوسرے روسیا اور بدصورت شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بغض و حسد ہوں۔ آدم علیہ السلام تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میری اقامت گاہ دل ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہاں مہر و محبت کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن جب میں آ جاتا ہوں تو مہر و محبت وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تیسرے بدصورت اور روسیا شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں۔ آدم علیہ السلام تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میری جگہ آنکھ ہے۔ آدم علیہ السلام کیا وہاں پر حیا کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن جب میں وہاں پر آ جاتا ہوں تو وہ فرار کر جاتا ہے۔ المواعظ العددیہ صفحہ 199۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے معلوم ہوا کہ خود خواہی و کبر عقل کے دشمن ہیں، لالچ مہر و محبت کا دشمن اور طمع و لالچ حیا کا مخالف ہے۔ آدم و جبرائیل علیہ السلام کا مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت 37 میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے ترک اولیٰ سے توبہ کے وقت کچھ کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کتاب الدر الثمین میں اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دوران آسمان کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے اسماء لکھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور انہیں وہ اسماء سکھائے کہ یوں کہیں یا حمیدو بحق کے محمد یا علیو بحق کے علی یا فاطرو بحق کے فاطمہ یا محسنو بحق کے الحسن والحسین ومنکل احسان۔ اے تعریف شدہ خدا تجھے محمد کا واسطہ، اے بلند مرتبہ خدا تجھے علی کا واسطہ، اے خالق تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے احسان کرنے والے خدا تجھے حسن و حسین کا واسطہ اور احسان فقط تیری جانب سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان پاکیزہ کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا تو آپ کا دل پسیج گیا اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے میرے بھائی جبرائیل علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہے کہ حسین کا نام زبان پر لاتے ہی میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم آپ کے اس بیٹے حسین پر اس قدر مصائب آئیں گے کہ ہر مصیبت ان کے مقابلے میں ہیچ لگے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی جبرائیل وہ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حسین پیاسا، تنہا اور بے یار و مددگار عالم غربت میں قتل ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔